دوستو، آپ سبھی کے لیے ایک مسلمان لڑکی کے حوالے سے بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ لے کر آیا ہوں کہ ایک مسلمان لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی۔ ایسے وقت میں ایک ڈاکو کی نظر جب اس مسلمان لڑکی کے اوپر پڑی تو ایسے وقت میں کون سا عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کو ملا جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس واقعہ کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ بتایا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک لڑکی تالاب میں نہا رہی تھی جو کہ مسلمان تھی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی گاؤں کے قریب ایک ڈاکو رہا کرتا تھا جو غریب لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، اور گاؤں کے اندر اگر کوئی خوبصورت لڑکی نظر آتی تو اس لڑکی کو اٹھا لیا کرتا تھا۔ اکثر گاؤں کے جو لوگ ہوتے وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر چھپا کر رکھا کرتے تھے، لیکن یہ جو لڑکی تھی یہ کسی سے نہیں ڈرا کرتی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر مکمل یقین تھا، اور یہ لڑکی یہ بات کہتی تھی کہ میری حفاظت کرنے والا صرف اللہ ہے، مجھے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑی شان والا ہے، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، وہی میری مدد کرے گا۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایک جو وہ لڑکی تھی وہ تالاب میں نہانے کے لیے گئی۔ ایسے وقت میں جب ڈاکو کا گزر ہوا وہ اسی تالاب سے ہوا۔ ایسے وقت میں جب ڈاکو کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو وہ تو اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس لڑکی کو آج تک ڈاکو نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ جس کو دیکھنے کے بعد ڈاکو کے دل کے اندر محبت جاگ اٹھی۔ اب ڈاکو کسی بھی حالت میں لڑکی کو پانا چاہتا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ ڈاکو نے اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہی کہ فوراً ہی ایک خط لکھو اور خط لکھنے کے بعد اس لڑکی کے باپ کے پاس بھیج دو۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ وہ خط لے کر ڈاکو کے جو ساتھی تھے وہ فوراً ہی اس لڑکی کے گھر پہنچے اور وہاں جا کر لڑکی کے باپ کو وہ خط دیا۔ دوستو، آپ کو بتا دوں کہ لڑکی کے باپ نے جیسے ہی وہ خط پڑھا ایسے وقت میں اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ یعنی آپ کو بتا دوں کہ خط کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ مجھے تمہاری بیٹی بہت زیادہ پسند آئی ہے، میں تمہاری بیٹی کا دیوانہ ہو چکا ہوں، اور اسی لیے آج رات تم اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ میں آج رات تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیٹی کے ساتھ رات گزاروں گا، یعنی تمہاری بیٹی کے ساتھ گناہ کروں گا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر تم چھوڑ کر نہیں گئے تو ایسے وقت میں تمہارے خاندان والوں کو قتل کر دوں گا۔ پیارے دوستو، باپ نے جب ایسی باتیں سنی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب وہ یہ سوچنے لگا کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ ایسے وقت میں اس کے دل میں یہ بات آئی کہ ہمارے گاؤں میں ایک سردار ہے، یہ ہمیشہ سے ہم لوگوں کی مدد کرتے رہا ہے، کیوں نہ اس بار جا کر اس سے مدد مانگی جائے۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں کہ وہ فوراً ہی یعنی اس لڑکی کا جو باپ تھا وہ گاؤں کے سردار کے پاس جا کر اپنی بات رکھی۔ تو ایسے وقت میں جو گاؤں کا سردار تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اس معاملے میں میں تمہاری ذرا بھی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ڈاکو بڑا ہی خطرناک ہے۔ ایسے وقت میں اگر تمہاری مدد کروں گا تو وہ میرے بھی خاندان والوں کا قتل کر دے گا، اور میری بھی ایک نوجوان بیٹی ہے، اگر اس کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی تو یقیناً اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں ہرگز تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دو۔ دوستو، ایسے وقت میں جب وہ لڑکی گھر پہنچی تو باپ نے سارا واقعہ بتایا کہ آج تمہیں دریا میں نہاتے ہوئے ڈاکو نے دیکھ لیا تھا اور وہ اب تمہارے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ بات بھی کہی کہ اگر ہم یہ گھر چھوڑ کر آج رات کے لیے نہیں گئے
تو ایسے وقت میں وہ ہمارے تمام خاندان والوں کا قتل کر دے گا۔ دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ جو لڑکی تھی یہ بات کہنے لگی کہ ابا جان، کہ آپ جان لیں کہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ آپ کو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے۔ اب تک اس نے مجھے بچا کر رکھا تو آگے بھی مجھے بچا کر رکھے گا۔ آپ بے فکر ہو کر گھر چھوڑ کر آج رات کے لیے چلے جائیے۔ یقیناً جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ دوستو، باپ نے جب اپنی بیٹی کی یہ باتیں سنی تو ایسے وقت میں وہ اپنی بیٹی کو اللہ کے بھروسے چھوڑ کر وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ آپ کو بتا دوں کہ جب رات کا وقت آیا تو ایسے وقت میں ڈاکو لڑکی کے گھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب وہ لڑکی کے قریب پہنچنے لگا تو ایسے وقت میں برابر والے گھر میں ایک لڑکی قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور اس کی آواز آنے لگی، جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا؟ میں بڑا کریم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، میں ہوں بڑا معاف کرنے والا۔ دوستو، قرآن کی ان آیتوں کو سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ کانپنے لگا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشانی کے عالم میں آ گیا اور اس وقت لڑکی سے یہ بات کہی کہ ہرگز میں تمہارے ساتھ گناہ نہیں کر سکتا۔ لڑکی یہ بات کہنے لگی کہ ایسی کیا بات ہو گئی کہ تم تو آج یہاں گناہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن تم کس وجہ سے رک گئے؟ دوستو، یہ بات سننے کے بعد ڈاکو یہ بات کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا خوف ستا رہا ہے، یعنی میں اتنا بڑا گناہ گار ہوں، آخرت میں میرا کیا ہوگا؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے۔ میں نے اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں، اور آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، کسی لڑکی کے اوپر گندی نظر نہیں ڈالوں گا۔ دوستو، یہ بات کہتا ہوا فوراً ہی وہ گھر سے باہر نکل آیا۔ ڈاکوؤں کے ساتھی نے جب ایسی حالت میں دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور یہ بات کہنے لگے کہ آپ کو کس چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ آپ سے دنیا ڈرتی ہے اور آپ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ میں نے آج سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اور آج کے بعد میں کبھی کسی لڑکی کی طرف گندی نظر نہیں ڈالوں گا، اور آج کے بعد کبھی کسی غریب کا حق نہیں ماروں گا۔ دوستو، اتنا سوچنے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کیوں معاف کرے گا؟ میں نے تو غریبوں کا حق لوٹا ہے، تو تمام جتنے لوگوں کا میں نے حق لوٹا ہے ان سب کا سامان واپس کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات سوچتے ہی سب سے پہلے اس کے دل میں ایک یہودی تجارتی کا خیال آیا، اور سب سے پہلے اس یہودی تجارتی کے پاس پہنچا۔ جب یہودی تجارتی نے ڈاکو کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ اب یہاں پر کیوں آئے ہو؟ سب کچھ تو تم لوٹ کر لے کے گئے ہو، اب کیا مجھے بھی لوٹ لے جاؤ گے؟ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اب میں تمہیں لوٹنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو میں نے تمہارا سامان لوٹ کر لے گیا تھا وہ تمام سامان واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اس پر شرمندہ ہوں، اس لیے تمام سامان لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، یہ جو یہودی تھا وہ فوراً ہی یہ بات کہنے لگا کہ میں تمہیں تبھی معاف کروں گا کہ جس وقت تم میرا سامان لوٹ کر لے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ڈاکو کہنے لگا کہ ہاں، مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تم مجھے معاف کر سکتے ہو۔ دوستو، اس کے بعد اس یہودی نے یہ بات کہی کہ سامنے جو ٹوکری رکھی ہوئی ہے اس کے اندر سونے کی اشرفیاں رکھی ہوئی ہے، وہ اشرفیاں لے کر
آ جاؤ۔ تو دوستو آپ کو بتا دوں، وہ جو ڈاکو تھا وہ فوراً ہی ٹوکری کے پاس گیا اور اس ٹوکری سے جا کر وہ سونے کی اشرفیاں جو تھا اس کو لے کر آ گیا۔ دوستو جیسے ہی اس یہودی نے سونے کی اشرفیوں کو دیکھا تو یہ بات کہنے لگا کہ میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ بات سننے کے بعد ڈاکو جو تھا وہ بڑا ہی حیران ہوا کہ بھلا ایسے کیا بات ہو گئی کہ تم تو یہودی ہو تو تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ایسی کیا بات ہو گئی مجھے بتاؤ۔ دوستو تو ایسے وقت میں یہودی کہنے لگا کہ دراصل آخری نبی یعنی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی شخص سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اور وہ اس وقت سچی توبہ کر لیتا ہے تو اگر وہ شخص مٹی کو بھی چھو لے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ دراصل جس ٹوکری کے نیچے سے تمہیں سونے کی اشرفی لانے کے لیے کہا تھا اس ٹوکری کے اندر ایک بھی اشرفیاں نہیں تھی، دراصل اس کے نیچے تو سانپ رکھا ہوا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اگر تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے تو وہ جو سانپ ہے وہ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو جائے گا، اور اگر تمہاری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تو ایسے وقت میں وہ سانپ تمہیں ڈس لے گا۔ لیکن پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی، یعنی کہ تم یقین کے ساتھ اس ٹوکری کو اٹھانے کے لیے گئے تھے کہ اس کے اندر اشرفی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا تھا، اور اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے تمہیں وہ سانپ نقصان پہنچائے، تو اس وقت وہ سانپ سونے کی اشرفیوں میں تبدیل ہو گیا۔ اصل میں اس ٹوکری کے نیچے تو کوئی بھی اشرفیاں نہیں رکھی ہوئی تھی۔ اس چیز سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تمہارے توبہ کو قبول کر لیا ہے، اور اس لیے میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو اس طریقے سے ایک یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ دوستو جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے اور اسی طریقے سے اسے معاف کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔